محترم مولانا صاحب بچہ بیمار رہنا شیعہ کی خاطر بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمناں پر لعنت کتنے عادل دعائیں رکھ دے اپنی دعائیں کی قبولیت کی خاطر مل کے سیدات سونی صلوات اللهم صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده معصومين نعرہ حیدری الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وأنيس الغريبين رحمة للعالمين رسول أعظم منك الصلوات آني على عبد المعيات الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجاد أبا القاسم محمد أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون السلام حیدری بلندر سیدات الصلوات صلی اللہ جتنے مومن ہو اکا سلوات جا پڑھو مل کے جتنے اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی دی خاطر صلوات صحابہ شاہ سے بیمار آنے نبی شیعہ کی خاطر اونچی صلوات برادران ایمانی تو سب میری طرف اپنی توجہ وہ حاضر رکھنا ہے انشاءاللہ سبھی پر آہستہ آہستہ
ساتھ دیون پہ رہے سی اور یہ بچہ ایک سیٹ کر دی سی پہلا جملہ جناب سے گوشے گزار کرنا ہے کہ اللہ نے ایک بڑی عزت عطا فرمائی ہے بڑا مقام عطا کی ہے اور وہ مقام عزت رفعت و منزلہ عزاداری کی صورت وچے دہلی پورے ماشاءاللہ ہر مومن ہر موالی ہر علی والا اپنی ماں دھی بیٹی بیوی اپنے بزرگاں اور جواناں دے نال اپنا وسطہ گھر بند کر کے رہی اون گھر کو روندا رہے جائے گھر دے وچ آواز آتی واہ اکبارا اللہ مولوی یہ مجلس کو معمولی مجلس نہ سمجھا کر میں جتنا دیر جناب دے سامنے چند الفاظ گوشے گزار کرا انشاءاللہ تیرا وقت ضائع نہ ہو سی میں بڑے خلوص نال ڈیوٹی لیون دا آدھی ہوں خدا شاہد ہے اور تیرے واسطے بڑی گلدستہ بنا کے آنا تاکہ نہیں جناب زہرا وہ راضی ہو گئی بڑا مقامی تیرا سب تو بڑا تیری ذمہ داری کیا ہے اور اپنے بچیاں دی تربیت ادارے تائیں اور میں نے کرنا کیا ہے یہ نہیں دیکھنا غربت ہے یہ نہیں دیکھنا جو ضعیفی آ گئی ہے یہ نہیں دیکھنا جو میرے حالات ٹھیک ہیں یا حالات ٹھیک نہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے تیکو علی جیسا امام عطا فرمائے اللہ نے تیکو حسن اور حسین جیسے راہبر عطا فرمائے اور طلباتے کون علی باقی تمہاری توجہ دا طالب بن منجا وہ علی ساسا بن عثمان سوار ظفر صاحب بڑا شدئی مولا علی دا ایک پکے کو میرے ایک بند ایک گرانتر ساتھ سمجھا سالو گروی رات مومنین دو پکھا رکھی رات ساتھ پڑھ داری بلندر ساتھ ساسا بن عثمان وہ خطیب مومنین کہ تمہیں بات کے سرے میں عالم کو ذاکر کو شاعر کو ایدہ بڑا خطیب ای جناب ساسا بن عثمان جو علی جیاں شاعر شاہ بیٹھا جو ہو گیا نا دیکھ کے فرمایا گیا ساسا میرا دل چاہتا ہے تو منبر تے بانے اللہ دی توحید سنا تے میں علی سنا لگوائے کوئی عام صحابی نہیں رسول اللہ دا عام عاشق نہیں مولا علی دا ہیں یہ کو مولا امیر فرماوے منبر تے بن تاکہ تو فضائل علی سنا فضائل رسول اللہ سنا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر علی دیا شہنشاہ یہ منبر تے بن باوے یا نا منبر تے بن باوے یا وقت وہ پڑھتا اپنے علی دے فضائل یہ کہتا تو تے میں لیکن کتنا بات عظیم ہو سی منبر تے بیٹھا ہوئے ساسا بن عثمان موضوع ہوئے علی تے مجمع میں علی شہنشاہ بھی موجود ہوئے دیکھے آنے جو پیر علی دو سلام کرے گا کیا کرے گا السلام علیکہ یا امیر المومنین فخر کرے گا دیکھے آدھا یا علی میں کو فخر ہے کہ تو علی میرا امام ہے خنی اللہ کا دیکھ کے فرمائے در میں ساسا بن عثمان فخر دینے نہ کرا جو اللہ دی پوری کائنات تائیں علی کو دیکھ کے خوش ہو گئی سبحان اللہ ساسا ان لفظہ دے پہنچیا دیکھ کر اللہ کا تابا مول دکھ دیکھ کے فرمائے یا علی تیرا کیرا فضائل لوگوں کو سناوا تیری ولادت اتنی پاک و پاکیز ہے جو آج تئیں اللہ دا کعبہ تیری تعریف کر رہی ہے سبحان اللہ بہت طلب بات ہے دیکھے پر تو میرا ایسا آقا ہے ایسا مولا ہے آج تک تیری ولادت لے کے آج تک قیامت تک ایک کعبہ جھوم دا راسی تائیں علی دے ترانے سنے دا مولا تیری ولادت ایسی پاک و پاکیزہ کعبے کا سب رک
دیکھ کے فرمایا یا علی ایسا امام تا ہر بندے کو نہیں مل سکتا جی میں شاہ صاحب سبحان کو مل رہے میں اللہ دی بھری کائنات دی نگاہ مرے نا اگر کوئی صابرہ دا پہاڑ کہنا امام ہے تو وہ میں دے نا علی جبن ابی طالب فقر کی کیا کرنا اللہ نے جو ایسا لاپر دیتا ہے وہ تیسرا جملہ کیا مولا دی طرف دیکھ کے رہی آدما جہادو دیکھ کے آکیا مولا نمازی دیکھا تھا میرا مرشد علی روزہ دار دیکھا تھا میرا مرشد علی غازی دیکھا تھا میرا مرشد علی مولا آدم جہادو جناب آدم کو لائے کے رہی جناب خاتم تک جب تک دنیا راشی جہاد تھی دے راشن مجاہد تلوار اٹھے دے راشن مگر میں شاہ بن سبحان تائیں علی مولا دا قصیدہ پڑھنا چاہنا اگر میرا پیر ہے جہادو جینا اللہ دی پوری کائنات دی چھوٹی دنا لکھوئے عظیم مجاہد دنا علی اللہ اکبر میں آگے فضائل پڑھیا تیری میرے مولا دے لیکن ایک جملہ کیا یہ تیرے میرے واسطے بہت بڑا عبرت دا درس ہے اور بہت زیادہ رونق دا درس ہے اور تیکو تو میں کوئی فکر کرنی چاہیے وَلَا بِحَقْ تِجَارَتُکْ دیکھ کے فرمایا یا علی دنیا دے بڑے تاجر ہیں سونے دے تاجر ہیں کانا دے تاجر ہیں ہر قسمی کام کی کریں لیکن اللہ دی بھری کائنات رسول اعظم دی موجودگی دے بھی جنہیں تائیں علی میرے مرشد نے اللہ دی بارگاہ تجارت کی دیئے ہی کہے تجارت اللہ گواہ ہے یہ مولا ایک مٹی چھپ گئے عمر اس تجارت تذکرہ کیتا ہے میرا مولا امیر کے سامنے فضائل پڑھتا آ جائے کیا دکھائے لَقَدْ قَدِمْتَا فِي لِقَائِكَ خَلْقِكَ دیکھ کیا دے یا علی آج میں ساتھ سب سبحان پہ آدھا تیرے کڑ زیادہ سونی زندگی تے لفہ وقت تجارت کر کے رہی اللہ دی گبار گائے جو پہنچان آدھا میں ساتھ سب سبحان کو نظر اللہ گواہ ہے علم دوست بھائیوں اور دیکھ لَقَدْ عَشِیْتَا مِتَّا سَعِیدَا دیکھے فرمے دے یا علی تائیں زندگی گزاریے تو بڑی عظمت آ رہے یا علی اگر تائیں شہادت باتی ہے تو عظمت آ رہی اگر تائیں قبر کو ہاں نہ لائے تو وہ تیری قبر بھی عظمت آ مولا تیری سعادت کو میں بیان کرا اس وقت مومنین مولا امیر علیہ السلام جو محب سارے تشریف فرما ہو این دور دنی سالی کیا ذمہ داری ہے اللہ نے علی مولا جیسے فضائل اللہ مرکہ آئیں اور ایسا امام درابر عطا فرمایا جنہیں بارے پیغمبر فرمینے بیٹھے اتنا علیین باب الہدا لوگو اے علی عام نہیں ہے ہدایت باب ہے آئیں ہدایت پاؤنا چاہتے ہو علی دے دروازے تے آؤ میں تے کل پوچھتا بیٹھا یہ جو مولا امیر علیہ السلام دیا ہیں کوئی عام پردادار ہیں تاکہ فکر دی زیادہ ضرورت ہے آج دے دور سوشل میڈیا دا دور ذمہ داری دی طرف زیادہ علماء کو وقت دینا چاہیے برادران ایمانی مثلا دہانی دائیں دے ایسا ماتم کیتا دائیں دے ایسا جلوس کٹے دائیں دے ایسا اپنی طاقت مطابق احتجاج کیتا ہر گھر گلی گلی مسجد امام بارگاہت چوکہ دے دین ہے رات ہے گرمی ہے جیسا بھی ہے موسم ہے دائیں دے میں کوشش کیتی ہے کیا ہوں دہانی تو بعد تیری میری ذمہ داری بد گئی ہے یا تیری میری ذمہ داری ختم ہو گئی کیا فقط اڈانی جناب زہرا کو پرسہ دینا اڈانی ماتم کرنا دہانی فقط سبیلہ ہیں یا اللہ رب العزت نے اس بھری کائنات چون تے کو چنے جو زہرا دے بچڑے دا ذکر کروا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کس معراج تے اللہ نے تے کو پہنچائے کس مقام تے اللہ نے تے کو پہنچائے بھی تیری ذمہ داری کیا ہے کہ بس دور کما بس کھا
یا پاک خود نماز پڑھی رہے تیرا اپنا وضو ٹھیک ہوئے اپنی زکات ادا کی دی رکھ نہ مولا مظلوم کربلا دے مقصد انہاں دہنی آئی تے سنن دی کتنی کوشش کی دیئے علماء و ذاکرین شورا اور خطبہ نے دیکھ دیوان بھی کتنی کوشش کی دیئے اور افغان تو جذبہ کتنا رکھ رہے ہیں جو تائیس آزاداری کو 2025 دے اشرام و حرم الحرام تک پہنچائتا رہے انہی طرف جناب چند حدیث اور وہی مولا مظلوم کربلا دی زبانی پیش کرنا چاہتے بندہ حقیر اور فقیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ بلند صلوات اللہ نے ایمانی دیکھ رہے ہیں غور طلب بات ہے مظلوم کربلا کو جناب حنفیہ جیسا ملا جناب ام سلمہ جیسی نانی ہے اور رو کے فریاد کر رہی ہیں کہ مولا یہ سفر بڑا انگوناک ہے یہ سفر بڑا مصیبتہ والا ہے یہ سفر بڑا خارج مند ہے مولا یہ سمجھ آندی جناب علی اکبر تیرے نال ہوئے جوان ہے مولا یہ سمجھ آندی ہے جناب عباس علمدار تیرے مولا تسا امام ہو حجت خدا ہو لیکن یہ سمجھاؤ کہ عالیہ جیسی بہن غور کرنے اللہ کرے میں جو میسیج دیونا چاہنا تو آج تک پہنچا گنا قسم با خدا لیکن عزت زہرا کی قسم ہے تیری کال بھی تیری بڑی عزت ہے بڑا تو مدہ خان ہے بڑا محب آل بیت ہے تیری وجہ تو سارے جائیں گناہ گارہ نے جنت جوائن ہے تیرے جائیں اور تیرا بڑا مقام ہے لیکن اپنے مقام کو سمجھ اور فقط سنی سنائی نہ آدھی نہ بان علی دے منع نالا قرآن دا عاشق ہوندے علی دے منع نالا علم نال محبت رکھ دے علی دے منع نالا صاحب تقوی ہوندے علی دے منع نالا اپنی ذمہ داریاں کیوں کریں فوت نہیں کریں گا علی دے منع نالا چسکے دا عادی نہیں ہوگا وہ اے نہیں دیتا کون پڑا نالا ہے وہ اے دیتا ہے جو آدھا کیا پائے یہ اپنی عادتاں اپنی فکر اپنی سوچ ایک بدل بڑی زندگی گزر گئی لیکن قبر ہی تو جو میں بجوں روایات ہی ملتا ہے وقت نہیں تھا کہ انہاں روایات کی طرح بنیا تو یہ ملتے علماء پڑھتے کہ جلے قبر ہی بن سمجھیں یہ جگہ تے سمدھ ہیں تے غربت عالمی تے رخ سے نا تے اللہ نے ملائکہ پوچھنا سے من ربو اکل پہلے اندھیری قبر ہو سی واسعت زدہ ہو سی دراؤنی ہو سی تازہ وطن کو چھوڑ کے اون جگہ تے منتقل ہوئے ہو سے ان رومڑ کو سے نا قبر تے کونے جو آواز سی ہائے غریب مرے آگ سے ان عالم غربت میری اندھیری قبر یہ رومڑ والا کون ہے میرے زہرا دے قریب بچڑے دا بائنا سی پوری زندگی تو بس دے گھراں کو چھوڑ کر مٹی دے بائے کریں میرے اکبر کو روندہ رہے آج تیری دھیاں پہ رونی ہے مائی کربلا چھوڑ کے تے کو رو بڑھایا میرا بڑا مقام ہے اپنے مقام کو سمجھ تیرا چھوٹا مقام نہیں برادران ایمانی اس واسطے آگے پوچھے نا مولا کیا وجہ مولا روکو میں نا خدا شاہد ہے روکو میں نا جملہ فرما میں نا الا ترونا ان الحق لا یعمل بے کیا جزفر صاحب اے جوان پوتر کی لاش چاہیے کو زیادہ جان ہے اللہ تیرے بچڑے دے درجات بلند کرے اے کو زیادہ پتہ ہے جو پوتر کتنا پیارا ہو دے تے داڑھی لائے پوے مزید پیارا ہو دے کہ دیکھ پتہ ہے اللہ سمجھتے ہیں خدا شاہد ہے حسین اکبر کو دے دے تے کو تمہیں کو بدریجے پیارے تے جیدی گھر جائی دا ایک کو سہارا قاسم حسین کو پیارا کو لے قاسم کو دے دے محمد دید پتر اور ایدہ صاحب بین دے بعد کتنے پیارے ہونے تے بین آگیا جیسی ہو گئے پتر محمد تیاؤن جیسے ہو گئے بڑھیں جے کتنے پیارے ہیں حسین دے دے لیکن ہر بندہ آن دے کہیں ملے جابر آبین دے کہیں ملے مدینہ دے بڑے بڑے صحابی جمع کرے حسین مدینہ کیوں چھوڑے نہیں
بس میں نہ جملے تے میں نہ نسبت کہنا تاکہ میرے تک پہنچے نا حسین رندائی اپنا مقصد پہنچائے الا ترونا ان الحق لا یحمل بے فرمائے میں خود حسین جاندا جو میری بہن بڑی پردہ دار ہے میں جاندا ہے تے کو اکبر پیارا ہے میں حسین کو کونی پیارا جڑا راتی اٹھی کے چومدا ہے میں کو ڈاٹا پیارا ہے میں سوچ سمجھ کے قدم پیا چاہنا میں تے کو دسا مولا وسدا پائیں لوگ تمام دیا قبرہ کو نہیں چھوڑے گا لوگ تا بھیراوہ دیا قبرہ کو نہیں چھوڑے گا جلہ تا حسن جیا بھیرا ہے مولا تے کو تنانے نال اتنا پیارے جو تاریخ کی مل گئے ترائے دفعہ حسین روزانہ نانے دی قبر دی زیارت کرے ہیں نانے نال ہار بندیا مولا نانے دی قبر کو پیا چھوڑے گئے وسدہ گھر بنو ہاشم جوان مولا رو پہیں جملہ فرمینے جوانو الا ترونا ان الحق لا یحمل بے یہ میرے پیغام کو کرے ہی نہ بھولے ایک قبر دیا کناریاں تک تیرا ساتھ دے سی امام رو پہ رو کے پہ فرمینے میں حسین نے اپنے باب علی دی سیرت جا اپنے آپ کو ڈھا لے اپنے نانے محمد سیرت جا لے ڈھال کے نہیں پوری کائنات میں حسین نے جائزہ کیتا ہے میں کو نانے دا دین بیمار نظر آیا طالب علمہ ترجمہ بیٹھا خدا شاہد ہے وہ ترجمہ بیٹھا کہنا میرا شہید متاری کیتا ہے فرمائنے میں حسین نے لکھا ہے میں کو نانے دا دین بیمار نظر آیا تیجا جملہ حسین فرمائنے لکھا ہے نانے دا دین میں کو اجڑتا ہویا نظر آئے نانے دا دین میں کو فوت ہوں دے ہوئے دھیانے تے نظر آئے اللہ ترونا ملے دیکھ لیے مولا دین ہی فوت ہوں دے مولا دین ہی بیمار ہوں دے مولا دین تیری کو مشکل بڑھنے لیے زہرہ لبجرہ کڑا سمجھے نہیں فرمائنے ہاں میں حسین کھڑا سمجھے نا میں حسین کو زیادہ کون جان رہے میرے ہی دین کو میرے نانے محمد نے اوکھے پروان چڑھائے میرے اس دین اسلام کو میری ماں زہرا دی والدہ جناب خدیجہ نے مال لے کے پروان چڑھائے ہیں میرے باب علی نے گرمیاں سردیاں دی پرواہ نہ کر کے رہی تلوار چلا کے رہی دین دا بڑا دفاع کیتا ہے میں حسین کو کوئی زیادہ دین کو نہ سمجھ دے نہ جان دے نہ دفاع دا زیادہ حق رکھ دے مولا فرمائے مولا دسا یہ راجہ پور دے بستے غیرت مند غیور شرفا مومنین کو میں طالب علم جو قتل کیوں پہ چھوڑیں دے وہ مجبوری کیا بنی مولا فرمایا میں حسین نگاہ کی دیے اللہ دی بھلی کائنات ظالمہ کو لوگ ڈر گئے شرابیاں کو لوگ ڈر گئے دھوکے دیاں کو لوگ ڈر گئے میرے نانے دا حلال حرام کی نہ میں دے حرام کو لوگ دین پہ سمجھ دینا فرمائے نے اتنا دین مظلوم ہوئے جو لوگوں نے حق آکھنا ہی چھوڑ یاد رکھے ہیں یہ مطلب ہے اگر حق آکھنا بند کر دے وے مومن تو زہرا دیاں دیاں کو میدان ہی جامنا پائے رہے ہیں اصل کیا ہے فرمائے نے حق آکھنا میرے نانے دے کلمہ پڑھا نالیاں نے چھوڑ دیتا ہے میرے نانے دے دین کو تبدیل کر چھوڑا نے میرے نانے دے دین دیا دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں لیکن یہ غفلت نیندر مولا دوسری بات وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَ عَنْهُ فرمائے میں حسین ڈھائی نہ مارا تو کیا کرا میں حسین مدینہ نہ چھوڑا تو کیا کرا میں حسین پردادار بھینی کو نال گھن کے رہی اس ستی ہوئی نانے دی امت کو نہ اٹھاما تو کیا کرا نہ حق کا دینا کہ نہ باطل کو رکیں دے میں دن بدین میرے نانے دی ممبر تھے شرابی قبضہ میں دکھرے دے لوگاں دیا دھیاں بھینی دی اس طرح کھیرن آلے قبضہ میں دے کریں ریچ اور کتے دے بھیڑ دیکھن آلے قبضہ میں دے کریں باندرہ دے نال کھیرن آلے قبضہ میں دے کریں مولا ایدسا
یہ جو گھن کے میرا بھائی مومن کیا کرے؟ فرمائے مومن ایک شان ہے، لے یرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، فرمائے میں حسین اکبر دا خون دے کے قاسم دا خون دے کے وہ خون دے وچ اپنی بھینی دا خون ملا کے رہی، میں یہ کو ہمیشہ واسطے زندہ کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، انہیں تیری آنکھی نہیں پیا بستیاں، انہیں نہیں پیا بستیاں، انہیں اکبر دا خون ہے، انہیں جناب قاسم دا خون ہے، انہیں جناب بولی بلیدے دا خون ہے۔ لے یرغب المؤمن، میں جانا جیڑا مومن ہوئے نا میں حسین کروے اندھی زندگی دے ہوتے اللہ دی حکومت دا غلبہ ہوئے، وہ موت کو نہ ڈرے، ظالم کو نہ ڈرے، فاسق کو نہ ڈرے۔ میں کو جملہ یاد آ گئے، علی دے بجرے علی دے ایک اللہ نے وہ جورت علی سائیں بی بی عطا کی دیئے۔ محترم ظفر صاحب چاچا جی جنہیں پہنچیے نا ابن زیاد دے سامنے، یہ بے غیرت نے بہت زیادہ بی بی کو ستائے سی، یہ بڑے جملے آتے سی، ایڈرے کا جو میں مسائب سے نہیں آیا تیری اکیلی آتی سوارن ازادارن، یہ جملہ آتے بے غیرت نے دیکھیا دے اللہ دا شکر ہے جو تے کو ذلیل کی دے اللہ نے ایسا کو عزت دیتی سی، علی دی دین دیٹھے دیکھیا دے بے غیرت تھا منہ بند کر وہ میرے پوتر مار گئے نا، ہاں تا علی دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ میرے بھتیجے مارے گئے، میرے پتر مارے گئے، ہاں تا علی دی تھی جملہ کس اور قدر کاری بی دی۔ میں پریشان مار اڈیس رو کے جملہ فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیا دے کمینہ میرے لے تو کو تختے ہیں میں زمین پہ، ہاں میرے اجڑے ہوئے کو نہ دیکھ، اپنے بخت کو نہ دیکھ، میرا او گھر ہے اللہ نے جتا محمد جیسا نبی بھیجے۔ اللہ اکبر، وطاہرنا تطہیرا، فرمائنے اللہ نے کائنات دے جو میں کو گھر دیتا ہے جے کو اتنی کمال طہارت عطا فرمائیس، جس گھر دے وچ انما یرید اللہ دیا صداوہ بلند ہو دیا۔ یہ میری انسان کیا کرے اور وہ جملہ دیکھ کے انما یفتح الفاسق، دیکھ کے فرمائے سی تو میں علی دی دھی دے ارادے کو کمزور کرنا چاہتا ہے، تو میں علی دی دھی کو شکست دی طرح محل کرنا چاہتا ہے۔ انما یفتح الفاسق، دیکھ کے فرمائے تو فاسقہ دا کامی ہوئے، کمینیاں دا کامی ہوئے، دیکھ کے فرمائے نے بزدل ہو گئے، جیدہ گھرانا بزدل ہوئے، بزدل ہو گئے، جینا دے گھرانے دے بھی علی جیسا بابا نہ ہوئے۔ فرمائے نے اپنے آپ کو سنبھال، تو فاسق ہے، تو فاجر ہے، تیرا واسطہ علی دی دھی نل پائے گئے۔ خدا شاید ہے جملہ میں کو نہیں بھول گا، بی بی کیا پر وجہ کس نے بھول گا؟ فاجر بی بی فرمائی کیوں تو لے دے جیڑا گناہ کرے، لیکن میرے ایک تو کوئی میرے ہوتے ایسا الفاظ ادا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے ماں دیتی ہے تا بطول جیسی۔ ازادار دیکھ بی بی کیسی جنگ کر رہی ہے، کیسی دشمن کو سمجھا رہی ہے، کیسی حسینیت دے رہی ہے، اور جملہ نہیں بھولنا شہید مداری فرمے دے ہیں علی دی نے اندھی آنکھی جاگ پا کے فرمایا کج قائدت، دیکھ کے فرمائے کمینہ یاد رکھیں تو جتنے حربے لڑ سنگتے لڑ ہیں، دیکھو بدماشہ کا مجمع، شراب دا دورہ تے بی بی باز کر رہی ہے، پورا بازار پورا دربار ہل رہی ہے، کٹ کائے تک بی بی فرمائے جتنے حربے لڑ سکتے ہیں لڑ، وسع سایک جتنیاں کوشاں کر سکتے ہیں کر، انکا لا تمیتو وحینا، لیکن یاد رکھیں اے یزید پلیت
تیری حکومت ختم ہوئے سی، تیرا نام مٹ ویسی۔ حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک۔ کیسی تبلیغ کیجئے تیری میری شاید۔ اس واسطے اس وقت امام نے مدینے کو خیر بات رکھے، جنہیں لوگوں نے حق آکھنا شروع، حق تو منہ موڑ گئے تھے، حق آکھنا کا اپنا وظیفہ ترک کر چھوڑے، باطل کو روکنا لوگوں نے چھوڑ دیتا ہے۔ بات مولا نے فرمایا لی یرغب المومن فی لقاء اللہ محقا، ہونا حق بن دے جو مومن موت دی طرف بدھے، مومن تلواراں دی طرف بدھے، ہن مومن نیزیاں دی طرف بدھے، مومن مصیبتاں دی طرف بدھے، مومن پریشانیاں دی طرف بدھے، ہن مومن جہاد دی طرف۔ برادران ایمانی، تائیں تے میں کتنی اس ممبر، کتنی اس عزاداری، کتنی اس ماتم دی حفاظت کی تھی، اور عید بارے اپنی نسلوں کو اسا کیا پیغام پہنچائیں، لیکن اس عزاداری کو تو اور میں پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ بڑا مقصد ہے۔ لوگ مثلا ممبر تے آ کے اصول دین پتہ کوئی نہیں بیان کر رہی ہیں، فروع دین پتہ کوئی نہیں بیان کر رہی ہیں، حتیٰ کہ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ ادھر تمسخر اڑایا جا رہی ہے۔ لیکن تیری اور میری ذمہ داری کیا ہے؟ تاکہ تاریخ دا مطالعہ کروں، مقتل دا مطالعہ کروں، بڑے بڑے علماء دی کتب اپنے گھر میں بھی رکھوں، لوگوں کو دسوں برادران ایمانی نماز اتنی بڑی کوئی عبادت ہے، اتنا بڑا کوئی معراج ہے۔ حسین مولا نے اکبر جیسا پتر دیتا اس واسطے ہے جو اللہ دا سجدہ بچ بنے۔ مثلا حکمت سے نماز بھائی پاسی جناب علی اکبر ہونے حسین دی مرضی آئی، اکبر بچاوے یا اللہ دائی۔ حسین مولا نے کیا بچائے؟ اکبر بچائے یا نماز بچائے؟ کیا یہ نماز سے تیرے میرے مولا نے اکبر قربان کیتا ہے یا نہیں کیتا؟ اور تے کو تے میں کہوں اس نماز دی قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس نماز دی قیمت کوئی بلند زہرا دے بچڑے نے ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اور تو تے میں اپنی ماما، دھیاں، بھینی، بیٹیاں، پتراں، محلے، قصبے، مساجد، کیا اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ اور طلبات ہے جنہیں مستند کتب کا مطالعہ کرے سو حسین کلہ رہ گئے، کنہا رہ گئے حسین، لیکن زخمہ دے بھی زخمین ٹبے تے آ چڑھے حسین، کنہوں اکبر دی لاش، کنہوں قاسم دی لاش، لیکن تمام لاشاں دے درمیان کھڑا ہو کے نہیں۔ میں حقیر نے خدا شاید ہی میں پڑھے اور علماء کو سنا بھی ہے، مولا رو پہ قوم میں عشقی آدھی طرف دیکھا نہیں، لیکن بڑے دھیمے جا لے تھے۔ میں تیرے کو پوچھنا چاہنا بڑا قدردان ہے، کیا پتر دے قاتل دے نال بولنا آسان ہے؟ کیا بھتریجے دے قاتل نال وہ ایسا قاتل کہ چاچا لاش دی طرح بد رہا ہوئے، لیکن ایسے کمینے جو سجے دے گھوڑے کھبے بھاج وجن، ایسے کمینے بھتریجیاں دے قاتل دے نال زہرا دے بچڑے دا بولنا آسان ہے۔ اور دیکھو جناب عباس جا گھرا دے قاتل دے نال مظلوم کربلا دا بولنا آسان ہے۔ اور دین اتنی کوئی اہم چیز ہے اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے، مظلوم کربلا دے زخمت چور چور مہمان کو آ کے رہیں، بھتریجے اور پوتر مرا کے رہیں، پھر بھی بہنی دے بہن آ رہی ہیں، اونچے ٹیکے تے آ چڑھے کہ رو کے فرما رہی ہے، اے میرے نانے دے کلمہ پڑھا نہ دے، اگر اس وقت بھی تساں میرے نانے دے دین تے عمل کرن پہ ونجو تو میں اکبر دا خون معاف۔ اللہ وقت سمجھ نہیں کیا بات؟ اور طلبات ہے، اتنا عظیم مشن، اتنا بڑا مشن، بھئی اتنے اوکھے بچڑے دی لاش دے پہنچے، بھتریجے دی لاشاں دے پہنچے، اور مولا کیا فرما رہے ہیں قاتلان کو کہ اگر ہوں بھی
تساں میرے نانے دے دین کو اپنا گنو، میرے نانے دے دین تے عمل کرن پائے ونجو، تو میں ہوں تو اگو اکبر دخون کیا انہوں نے پوچھا ہو سی حسین کیری مجبوری ہے جو اسا تیرے نانے دے دین تے عمل کرن پائے ونجو جو تسا کو معاف کرے نے؟ ہاں جملہ فرمائے رو پہ شبیر زخم جو چور چور رہی ایک کے فرمائے نے اس واسطے میں معاف کرے نا تو آپ کو پتہ نہیں جیڑیاں میرے نال آئیاں ودیاں بہوں ودیاں پردہ دار ہیں اللہ بہوں دے بھی ہیں تو آپ کو یہ شاید اندازہ نہیں مولا فرمایا یہ ہن علی دیاں دیاں یہ ہن پیغمبر دیاں دیاں یہ ہن بہوں ودیاں پردہ اشہید شاہ بدونہ نے تیری امام دی اس گل کو تسلیم کیتا نہ کیتا نا بس تیری میری بھاری ذمہ داری اس واسطے اللہ کا قرآن ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بس آزاداریں ماتمییں شبیر دنوہ خانے اللہ دا قرآن تے کو درس بھی دیں دے حسین مولا نے انہاں قرآن دی آیات تے تلاوت کریں دے کربلا تک پہنچا باغ اجڑ گیا حسین دا تیئیو کوئی فرمیں دے رہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اے لوگو اللہ دا قرآن ای چاندے چھوٹا محلہ ہوئے بڑا محلہ ہوئے تھوڑے بندے راندے ہو یا زیادہ باہمیں ایک گھر کیوں نہ ہوئے میاں تے بیوی کیوں نہ ہو بس اللہ چاندے اللہ دے زیر آسمان اس سائے تلے ایک ایسی جماعت ہوئے جیڑی ہیک بائے کو نیکی دی طرف بلاوے نیکی دی طرف سدے حق دی طرف سدے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر او اینا کے نسمیاں تے بیوی ہیں نا او جماعت چا بناویں اللہ دے قرآن تے عمل چا کریں ایک بائے کو آکھیں نماز دا ویلے تو ہی نماز پڑھ دے مائی ایک بائے کو آکھیں سونا علایا کر جو تیرا پیر حسین ہے تو میرا پیر ہیں شوہر کو آکھے کہ تو کنیز زہرا ہیں پردہ کیتا کر یہ نیکی ہے او دے کے آکے تو ہی سونا بولا کر تاکہ میں کو خوشی محسوس ہوئے اس واسطے نیکی دا حکم دیونا برائی کو روکنا یہ قرآن دا تقاضا ہے یہ فقط تیری میری بات نہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ ایسا فریض ہے ایدہ عظیم فریض ہے ایدہ نعمت بھرا فریض ہے ایدہ کوئی امتیاز نل پر فریض ہے کوئی ایدہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ فرمائے اے میرا حبیب جڑا دل تیرے تے قرآن نازل کیتم اور فرمائے ہر محلے ہر کریا میں اللہ دی آسمان دے تھلے ایک جماعت ہوئے جڑی حق آکھے باطل کو روکے میں اللہ جی دیں تم خوش خبری دیونا چاہنا اولائک هم المفلحون ایجے تا خوش نصیبن ایجے تا سعادت مندن ایجے تا عاشقان خدائن جنہ کو اللہ بھی آدھے تسا سوتے پائیو کامیاب ہو تسا چلتے پائیو بھی سوتے بیٹھے ہو برادرانی ایمانی قرآن دی طرف اپنے آپ کو سمجھا یہ قرآن دا زیادہ دورہ کر ہے اس واسطے آخری باتاں کی طرف آ گیا اس حسین مولا دا تو تذکرہ سن دیں وہ بڑا قریب ہے اور تبلیغ کرن آلیاں واسطے حضرت جون دا سن دیں ہیں ایک رومی شہید مطالعہ نے واقعہ لکھے جناب دے گوشے گزار کرنا چاہنا اور انہیں تو بعد مسائب دے چند جملے جناب دے نظر کرنے کی کوشش کرے سا ایک رومی دو غلام ہیں مظلوم کربلا نے انہوں کو خرید کی تویا لیکن کربلائے جا کے مولا نے انہوں کو آزاد کر چھوڑا دیکھیں قریب کتنا زہرا دلال انہاں سامنے غلامہ کو بلائے ایک جاؤنے بھی رومی غلامے امام رو کے فرمیند ہے اے غلامو میں چاہنا چلو کوئی تباچو بنجو کوئی تا اپنی زندگی سونی وطنہ تے بانجا گزارے لیکن جناب جون نے بڑا اصرار کیتا اس رومی غلام نے بڑا اصرار کیتا مولا تیرے بعد زندگی دا کیا مزہ امام انہا جملے تے پہنچے قدردانو شرفا دا مجمع آزاداران مظلوم کربلا امام حسرت نگانا دیکھ رہی ہیں فرمائنے
میں حسین ای گال دی شولٹی دینا یہ تساں اہل بیت اطہار دی خدمت دا حق ادا کر چھوڑا ہے. یہ خدمت کی دیئے جی میں خدمت کرن دا حق میں حسین راضی ہاں. میں چاہنا کہ تساں موت کو بچ ونجو. لیکن یہ کیا دن مولا وہ زندگی اچھی نہیں لگ دی جس زندگی دے بھی تو زہرا دلال. کیسے موتی ہیں امام کو, کیسے عظیم لوگ ہیں. یہ گل کی تھی نا یہ رومی غلام اور طلبات مومنین یہ میرے جملے ضائع نہ ونجن. یہ دیکھا نا امام جیلے حملہ کریا یہ امام دے ہم رکاب ہو کے حملہ کرے گا. یہ رومی غلام مولا دے نال نال, لیکن مولا جنگ کر رہی ہے. اچانک دشمن دی تلوار نیزہ کتاب ذکر نہیں, بس وہی شے ایندے تے آ کے دشمن دی لگی ہے ای زین چھوڑی ہے. ایدہ کوئی حسین قریب ہے شہید مطہری علیہ رحمہ جملہ لکھا ہے. وہ فرمینن حسین اتنا جلدی گئے جی میں اکبر دی لاش تے گئے. امام غلام دیکھو کہنے بول گئے ایک غلام دی لاش تے تشبیہ دیتی ہے شہید مطہری میں. وہ فرمینن خدا شاہد ہے امام بڑی جلدی کے نال پہنچ کے رہی. زین تو زمین دے آئے کربلا دی زمین تے بیٹھے زہرا دلال اپنے زانو آتے اس غلام دا سر رکھا. وہ فرمینن دو روایات مل دیا یا تے دی آنکھ دے وچ خون ملا ہویا ریت ملی ہوئی ہے. امام نے اپنے دامن نالی دی آنکھیں صاف تھی. غور کرنا کیڑا مقدرات حسین نے اس غلام دیاں اکھی جو خون صاف کی تھے کربلا دی دھوڑ صاف کی تھی. دوسری روایت یہ ملتی ہے جو بے ہوش ہے لیکن امام جلے پہنچے نا ایک سہارا دیوان دی کوشش کی تھی نے جو میرا چنگا غلام میرا پیارا غلام میں حسین تیری لاش تے آ گیا. شہید مطہری علیہ رحمہ فرمینن اچانک این رومی غلام دی آنکھ کھلیے. جلے آنکھ کھلی سی نا تے ڈٹھس زمین تے سر نہیں جنت شہزادے تے زانوہ تے میرا سر رہے ہیں. ودے میرا آ جائی ودے رونا نہیں. فتبسما مسکرا پا مسکرا کے فرمائے دے حسین تو کتنا کریم ہے میں کتنا سعادت مندہ. لیکن فرمائے مولا میرے جیاں گناہگار میرے جیاں غلام خون دے وچ لت پت اور تائیں زہرا دے بچڑے دا زانو تے میرا سار. یہ مسکرائے نا اللہ گواہ جملے کتاب دے فتبسم سما ہاں سارا الہ رب فرمائے نے مسکرا کے رہی وہ تو اللہ کو پیارا ہو گئے. حسین رج رنئی وضع خدہو علا خدہ. شہید مطہری علیہ رحمہ فرمائے میں پورے مقتل کو پڑھے دو شہزادے ملن ایک علی اکبر دو جائے غلام جنہ دے رخسار یا تے حسین اپنے رخسارے رکھو. غور کا وہ حسین وہ تیرا میرا آقا حسین جڑا اپنے غلام نال اتنی محبت کرے نے این مشن تے خون دے وے کوئی نا اتنی محبت کرے نے. میں یہ کو جاتا علی مولا بیٹھے ہیں نا مسائل کی طرف آ گیا. علی مولا بیٹھے ہیں ایک صحابی ہے دیکھے تو یا علی میں سنا ہے تیرے گھر دے تیرے دھیاں رانی ہیں. فرمانے ہاں میری تو زینب نہیں دھی رانی ہے. مولا کافی عرصہ ہو گئے تمہاری دیوار نہ میری دیوار ہے مگر کدیں میں تمہاری بچیاں دی مستورات دی آواز نہیں سنی. مولا فرمائے جیڑی تھی ہو گئی باب علی دی زینت. بس برادران ایمانی میرا بھیرا آ گئے ہیں انتظار دیاں گھڑیاں. اللہ تو کو عزت دے. پہلے بستی آئی علی دی دی تے باب دی ہائی شاہی تے باب صدایا حقوفے تمہاری انتظار کو کہا کے نہیں اپنے بھیرا کو عزت والے بھیرا کو منبر حوالے کرا
چار وین تے کو سنا کے نہیں یہ دیکھنا ہے یہ دفعہ علی دی تھی کوفے آئیے نا زوال چاچا ظفر صاحب نال بھرا حسن نال بھرا حسین نال قبلہ عالم دین سیدزادہ نال بھرا حنفیہ لیکن جنہا آئیے وقت نہیں بھائی اتنا ضرور آکھاں جو بابے نے اعلان کرایا اپنی جو شیعہ کوفے دے لوگوں زن و مرد بچے باہر نہ ہوئن جو آج علی اپنی دھیاں کو گھنن پیا بہن رہے اللہ بہولے بھی کیا کہے مولا آج علی اپنی دھیاں کو گھنن پیا بہن رہے پر میں زیادہ انتظار نہ کراما جب علی پہنچے ہیں اپنی دھیاں کو گھنن واسطے دے استقبال کیتا کتنا سونا وقت ہی فرمایا اس نے حسن دے حسین اید زو تواجے بابے علی دی دی زینت کیری محمل سوارے کیرے محمل دے بھی سوارے بس تیرے میرے مولا نے مہار اس اٹھ دی پکڑی اس محمل دی پکڑی جین دے تیری میری آقا زادی سوار آئی بس میری توجہ سارے میری طرف سے تاکہ میرا ایک جملہ میں چاہنا ایک ماتم ہو جائے یہ دیکھنا ہے جلے علی مولا نے مہار پکڑی ہو سی اون محمل دی جائیں محمل چھ سوار آئی علی دی دی مومنہ میں انتظار نہیں کرنا ذرا اپنے آپ کو کوفے گھنوائنا تصور کر ایتنا آدھا کتنی خوش ہوئی ہو سی علی دی دی جو بابا علی کہ میرے محمل دی ہائیں دوری پکڑی بتائے بس ہی کے بولا علی دی دی بڑی خوش ہوئی ہے یہ لے دوجہ دفعہ آئیے نا اٹھان دی کانٹ دے سوارے معاملہ دا نہ آئے کنہوں اکبر دا سار کنہوں قاسم دا سار کنہوں آن محمد دا سار کنہوں جناب جعفر دا سار بس وین شروع پیا کرے نا شرابی شراب پہ پی دن تپل بجاون آلے تپل ودے بجی دن سالک بارک لباس پاتے ہوئے گلیاں خدا شاہد بدماشا نال بھری ہوئیں کلی ودی روندی علی دی دی اللہ بہونے بھی میں آدھاران آؤ کی میں نہ روے جن سامنے اکبر دا سرہ جن سامنے کناؤں قاسم دا سرہ کناؤں آنو محمد دا سرہ اللہ گائے کناؤں تانے ود دینن شراب ود پیندین رو رو کے آدھی ودیے میں علی دی دھیا اپنی آوازہ کو آزاد کر اللہ تیری آوازہ تیرام نازل فرماوے یرحمک اللہ علی دی دھی اجڑ کے آئیے حالت کے ریوال کھلے ہوئے اللہ گوائے ہاتھ بزے گردن بدھے ہوئے سر تے چادر کوئی نہیں او بدماش ہس دے ودین ٹولیاں بنائی ودین او چاچا ظفراں سس کے آگے نہیں یا باغی دی ودی دینے یرحمک اللہ اللہ بہنگی خابر شاہ صاحب روندی ودی علی دی دی کلی نہیں ودی روندی نال بھر جائیاں ودیاں روندیاں او نال نوہ ودیاں روندیاں نال حسین دی 4 سال دی دی ودی روندی ہے اللہ گوائے روندی جو ودی آئی کوئی کمینے کھجورہ سٹنا کوئی کمینے روٹی
دے ٹکڑے یتیمات سٹنا تیرے میرے مولا علی دی چھوٹی دی ام کلثوم رو کے آگیا کوفے دے لوگا ان صدقتا علینا حرام او حیا کرو ایسا علی دیا دیا ہے او جیدہ گردامان یرحمک اللہ علامان یرحمک اللہ اللہ اونے بھی دو جملے اپنے بھیرا کو منبر دے ماں اللہ گوائے راوی لکھ دائے اے جرا کمینہ ہاشمیر اے دیکھ کے آدھے میری ہی کا حسرت ہے آدھے کیری حسرت ہے آدھے جلے ابن زیاد کل علی دی پیش ہوئے اون دروازے کھولے کو گھن ونیو جدا وسدا ایدہ بابا علی ہائے سینب پہ اجڑ دیا ہائے سینب اللہ گواہے بس اتنا اکشان تیرا دل نرم ہوندہ ہے او مومنہ رسی کئی قیدی پھر بھی دیا ہے اے کمینہ کہیں ملے اگوٹا الدہا مڑ کے علی دیا دیا دو دے دا اے کمینہ دیکھیا نیا درانا ایک غازی یاد آندہ ہوشی بی بیا دیا آدھے کمینے حسدے بدیر او بھین دا مذاق وطے اڑے دینی او بھین بیچار اللہ انہیں بھی آخری جملہ تے دعا دے منا چھانا اللہ گواہے کتاب دے جملین چلے میری شاعر دروازے دے قریب آئیے ایک ضعیف ہے جنی کمر چھکی ہوئی ہے اے پاگیاں دا تماشا دیکھن واسطے آئی ودی آئی انہیں نالو بچیاں ہیں پتھران دیاں جھولیاں بھری ودی آئی اجر رسالت دے والا ہے اللہ گواہے جھولیاں پتھرانیاں بھری ودیاں ہیں دھیاں کو سمجھیں دی کھڑیے جدہ ودی کہہ دن گزرے نوندہ استقبال انہ پتھرانال کرنائے اللہ گواہے علی دی گزرن پہیے اولا